بہت اہم بات کی طرف تنبیہ کر رہا ہوں، متنبہ کر رہا ہوں، اس کو ضرور سنیے گا، کہیں بعد میں جا کر کے دھوکہ نہ ہو جائے۔ وہ بات یہ ہے کہ چند لوگ ابھی مارکیٹ میں گشت کر رہے ہیں، وہ امام کے قریب جا کر بیٹھتے ہیں تعلیم کے بعد اور جا کر کہتے ہیں کہ امام صاحب کی تنخواہ بہت کم ہے، اس سے کیا ہوگا، مجھے بھی بہت افسوس ہوتا ہے، ایک امام کی کوئی حیثیت آج کل نہیں ہے، جب چاہتا ہے نکال دیتا ہے، چھوٹی چھوٹی عذر کے لیے آدمی کو نکال دیتا ہے، دوسرے امام کو لے آتا ہے، 20 سال 30 سال امام صاحب رہ کر کے سارا جدوجہد کرتے ہیں، ایک معمولی سی بات پر ان کو نکال دیا جاتا ہے۔ اس طرح کی بات بول کر کے امام کو تسلی دیتے ہیں کہ جتنا ٹائٹ ڈیوٹی ہے، جتنی ضروری کام ہے، جتنی اہم ان کی اہمیت اور فضیلت ہے، اس حساب سے بہت اچھی تنخواہ ملنی چاہیے، اچھے رہائش کے لیے گھر ملنی چاہیے اور سب کچھ اچھا ملنا چاہیے۔ اس کے بعد کہیں گے کہ چلیے کوئی بات نہیں ہے، افسوس کرنے کی بات نہیں، ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، آپ کے ہم ہمدرد ہیں۔ ایسا کیجئے، آپ ہم سے جڑ جائیے، ہمارا 4-5 جگہ بہت بڑے بڑے کمپنی چل رہے ہیں، شو روم ہے صوفہ کا، فلاں فلاں چیز کا، اور اس کے علاوہ فریج کا، مختلف چیزوں کا وہ نام بتائیں گے، اور اس کے بعد کہیں گے کہ اس میں آپ کچھ پیسہ ڈالیے اور پھر ہر دن آپ کو 4,000 سے 5,000 تک ہر دن آپ کے اکاؤنٹ میں گرے گا۔ یہ شیئر مارکیٹ سے آپ کو ہم جوڑ دیتے ہیں۔ اس کے بعد جیسے آپ سے 20,000 روپیہ مانگے گا، آپ ڈال دیں گے تو پھر کہیں گے کہ یہ سیونگ اکاؤنٹ میں یہ پیسہ آپ کا ٹرانسفر نہیں ہونے والا ہے، اس لیے کرنٹ اکاؤنٹ آپ کے لیے کھولانا پڑے گا، اس کے لیے 21,000 روپے چاہیے۔ اس کے بعد 21 سے 22,000 روپے پھر ٹان لے گا، اور اس کے بعد پھر کہے گا کہ چونکہ مال بہت سارا آ رہا ہے اور وہ فلاں جگہ آ چکا ہے، کرایہ کے لیے آپ چند کچھ پیسہ دے دیجئے تاکہ سارا پیسہ آ جائے گا اور اس کے بعد آپ کا کام شروع ہو جائے گا۔ اس طرح سے کرتے کرتے لاکھوں روپیہ آپ سے ٹان لیں گے۔ اس طرح سے آپ کاروباری ہیں، آپ کسی چیز کی کاروبار کر رہے ہیں تو آپ کے پاس جائیں گے اور کہیں گے یہ سامان آپ کتنے میں خریدتے ہیں، تو آپ کہیے گا کہ یہ 700 میں، تو وہ کہے گا یہ اتنا مہنگا خریدتے ہیں آپ، ہم آپ کو 400 میں دے دیں گے، ہماری کمپنی، ہماری فیکٹری ہے، اس میں ہمارا 30 آدمی کھٹتا ہے، بہت اچھا سامان بناتا ہے، اس لیے ہم 400 میں آپ کو دے دیں گے۔ تو آپ ظاہر سی بات ہے اس سے آدمی متاثر ہو ہی جائے گا۔ تو اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ آپ مجھے 1 لاکھ روپیہ میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیجئے، ہم 5 لاکھ کا مال آپ کو بھیج دیں گے۔ جیسے ہی آپ 1 لاکھ ان کو ٹرانسفر کریں گے اور اس کے بعد وہ غائب ہو جائے گا، اور اس انداز سے آپ سے بات کرے گا جیسا لگے گا کہ اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، بس سر 2 منٹ کے بعد بات کرتے ہیں، 5 منٹ کے بعد بات کرتے ہیں، بس میں کال کر رہا ہوں، تو کام نہیں ہوا، بس ہونے ہی والا ہے، کل سے شروع ہو جائے گا۔ اس طرح کے انداز سے وہ آپ کو پھسلائیں گے، یہاں تک کہ کئی سال گزر جائے گا، وہ پیسہ آپ کو نہیں دیں گے۔ تو بہرحال اس طرح کے بہت سارے فراڈ آدمی ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، ائمہ ہو، علماء ہو یا عام دکاندار ہو یا کوئی بھی ہو، وہ ان چیزوں پر ضرور خیال رکھیں، اپنے جہاں تک پاؤں ہے اتنا ہی چادر پھیلائے، جو لالچ اور شوق میں آتا ہے وہ دھوکہ ہی کھاتا ہے۔ اور بہرحال کاروبار کرے، محنت کرے، مشقت کرے، ہر چیز میں حصہ لیں، بہت ضروری ہے۔ آج کل تجارت کرنا بہت ضروری ہے، تجارت سے جڑ جائیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ لیکن لالچ اس طرح کے دھوکہ میں نہ پڑے۔ بہت سارے لوگ منہ پھیلائے ہوئے کسی طرح سے پیسہ آپ سے نکال لیں گے، قرضہ بول کر کے لے لیں گے، لیکن دوبارہ آپ کو واپس نہیں کریں گے۔ تو لہٰذا خود محتاط رہیں، خود اعتماد کے ساتھ اپنا کام کریں، اور علماء حضرات کے لیے ضروری ہے کہ وہ تھوڑا سا تجارت کے طرف جڑ جائیں، اور عوام الناس سے گزارش ہے کہ وہ علماء کا خیال رکھیں، ائمہ کا خیال رکھیں، اور جو ذمہ داری ہے اس حساب سے ان کی تنخواہیں ہوں۔ ایک چھوٹے سے چھوٹے مزدور کی بھی تنخواہ 500 سے 600 روپیہ روزانہ کا ہوتا ہے۔ اس طرح سے امام جو پورے مہینہ کھٹتا ہے، 24 گھنٹہ کی ڈیوٹی دیتا ہے، علماء کرام ہیں، ان کے اوپر دھیان دیں، اور اس حساب سے کم 15-20 ہزار روپے تنخواہ کم سے کم ہونی چاہیے۔ اس پر ضرور خیال رکھیں۔ تباہی اور بربادی کی راز یہی ہے۔
کہ ہم نے علماء کو پیشوا اور ائمہ تو بنایا ہے، لیکن سب سے زیادہ مال کے وسائل کے حساب سے سب سے زیادہ ان کو کمزور بنا دیا، ہر وبھاگ میں وہ کمزور ہیں، پیچھے ہیں، تو لہٰذا ذمہ داری اور ان سے مزدوری کروا رہے ہیں تو اس حساب سے ان کی مزدوری بھی ملنی چاہیے تاکہ گھر چل سکے، گھر کو سنبھال سکے، ماں باپ کی خدمت کر سکے، بیوی بچوں کی پرورش کر سکے، جو بھی ضروری چیز ہے بچوں کو پڑھانے کی وہ سب کر سکے۔ سب کے ساتھ ضرورت ہے اور ضرورت کسی انسان سے کاٹا نہیں جا سکتا ہے۔ تو بہرحال ایک معیاری تنخواہ کم سے کم 15 سے 20 ہزار روپیہ ہونا چاہیے، جو آج کے زمانے میں سب کے لیے ضروری ہے، سارے ادارے کے لیے ضروری ہے، اور خاص طور سے مدارس کے نوزمہ اور محتممین حضرات ضرور سن لیں کہ آپ جو مدرسے کے پیسے کو اپنا جاگیر سمجھتے ہیں، ان سے گاڑیاں لیتے ہیں اور پھر نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، اس پیسے کو آپ تنخواہ میں لگائیے۔ جو آدمی آپ کے مدرسے میں کھٹ رہے ہیں، پورے مہینہ پڑھا رہے ہیں، ان کی تنخواہ مقرر کرے، ایک معیاری تنخواہ، اور ان کو تنخواہ دیں۔ انشاءاللہ قیامت کے دن آپ اللہ کو منہ دکھا سکیں گے۔ اگر ایسا نہیں کیے تو یاد رکھیے کہ پیسہ آپ کا سڑتا رہے گا اور ضرورت مند اور زیادہ ضرورت مند بن جائیں گے، اور ان کی بد دعائیں، ان کے گھر والوں کی بد دعائیں، ان کے ماں باپ کی بد دعائیں، ان کی اولاد کی بد دعائیں پڑتی رہے گی، اور پھر کوئی راستہ نہیں بچے گا، پریشانی شروع ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات اس باتوں پر توجہ دیں گے اور ضرور خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم۔